السلام علیکم ناظرین، اپڈیٹ یہ ہے کہ وزیر دفاع وزیر قانون کے بعد اب دو اہم سٹیٹمنٹ اور آ گئے ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے ترجمان بلوچستان حکومت کا، اور دوسرا سٹیٹمنٹ ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز سے ملک بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ زائرین کو زمینی راستے سے بھجوانے کے لیے ملک گیر مظاہرے جو ہیں وہ شیعہ علماء کونسل کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مجلس وحدت مسلمین نے رمضان بارڈر تک آج مارچ کرنا ہے۔ آج کے دن سے انہوں نے مارچ کا اعلان کیا تھا، اور آج کراچی سے یہ مارچ رمضان کی طرف شروع ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو شیعہ تنظیمیں ہیں، خصوصاً وہاں پر مجلس وحدت مسلمین، شیعہ کانفرنس اور دیگر تنظیمیں، انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ ان زائرین کو لے کر جو اس وقت موجود ہیں کوئٹہ میں، ان کو لے کر بارڈر کی طرف مارچ کریں گے۔ انہیں بلوچستان حکومت مارچ کرنے دے گی یا نہیں، کیونکہ دفعہ 144 نافذ ہے پورے صوبہ بلوچستان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان سے ایک اہم خبر ہے۔ وہاں کی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے، اور وہ قرارداد زمینی راستوں کی بندش کو ختم کرنے سے متعلق قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے سٹیٹمنٹ کی طرف۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے احساس ہے کہ زائرین کی ایک بڑی رقم جو ہے وہ ڈوب سکتی ہے، اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے اگر شیعہ علماء کونسل اور سالار حضرات وہ گورنر ہاؤس آ جائیں۔ گورنر ہاؤس کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں، بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ دوسرا سٹیٹمنٹ ہے بلوچستان کے ترجمان شاہد رند کا۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ یہ فیصلہ جو راستوں کی بندش کا کیا گیا ہے، یہ فیصلہ وفاق نے بلوچستان کے ساتھ مل کر کیا ہے، لیکن اس میں ان پٹ جو ہے وہ ایران کی شامل ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے دورے پر گئے تھے تو بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں، جن میں یہ زمینی راستہ بھی ڈسکس ہوا، اور ایرانیوں کی طرف سے بھی کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا کہ جس سینیریو میں اس وقت ایران گزر رہا ہے، خصوصاً امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جو صورتحال ہے، اس کے پیش نظر ایران نے اپنی سیکیورٹی کو غیر معمولی حد تک بڑھایا ہے، اور اس کے بھی کچھ خدشات تھے۔ ان کو دیکھتے ہوئے بھی یہ پابندی لگائی گئی ہے، اور یہ پابندی ون ٹائم کے لیے لگائی گئی ہے۔ تو اب تمام صورتحال جو ہے بالکل واضح ہو گئی ہے بلوچستان حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے، اور ایک سٹانس جس کی تصدیق ابھی تک تو ایران کی طرف سے نہیں ہوئی، آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو جائے گی کہ ان تمام حکومتوں نے یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ زمینی راستے سے زائرین کو کربلا معلی نہیں بھجوایا جا سکتا۔ یہ راہداری استعمال اس سال نہیں ہو سکتی، اگلے سال مختلف آپشنز ہوں گے۔ فضائی راستے کے ساتھ فیری سروس ہوگی، اور زمینی راستہ ہوگا، اس کا میکانزم بنایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر سوال ان غریب زائرین کا پیدا ہوتا ہے جنہوں نے مدتوں انتظار کیا، ایک ایک روپیہ جوڑا، اور وہ کربلا معلی جانا چاہتے تھے، وہ اربعین حسینیہ کے سلسلے میں وہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ کیا ان کو پہنچانے کا کوئی انتظام گورنر سندھ کر سکتے ہیں؟ کوئی انتظام یہ تنظیمیں کر سکتی ہیں؟ کیا رعایتی نرخوں پر انہیں ایئر ٹکٹس فراہم کیے جا سکتے ہیں؟ وہ چاہے کراچی سے ہوں، وہ چاہے کوئٹہ سے ہوں، وہ چاہے اسلام آباد سے ہوں، وہ چاہے ملک کے کسی اور کونے سے ہوں؟ کیا کوئی ایسی تجویز جو ہے اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہزاروں زائرین رہ جائیں گے ان کو کس طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ وہ جو ان کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں وہ کس طرح سے بار آور ثابت ہو سکتی ہیں؟ کس طرح سے وہ اپنے اس ہدف تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ نجف اشرف پہنچے، مولا علی کے دربار پر حاضری دیں، اور پھر وہ وہاں سے 40 واق میں شریک ہوں اور مولا حسین کے دربار پر پہنچے؟ تو یہ ان کا ایک خواب ہے۔ کیا اس خواب کو حقیقت بنانے میں گورنر سندھ، وفاقی حکومت، بلوچستان حکومت کوئی کردار ادا کرے گی؟ کیا دروازے تو کھول دیے ہیں، گورنر سندھ نے یہ کہا کہ ہم نے دروازے کھول دیے ہیں شیعہ علماء کونسل کے لیے بھی اور سالاروں کے لیے بھی، لیکن کیا ان دروازوں کے کھلنے کے بعد ان زائرین کا راستہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا؟ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔